کے قریب ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ دامن مصطفیٰ ہے، اور دامن مصطفیٰ قرب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا کثرت سے درود پاک پڑھنے سے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نیت کے ٹاپک سے ہماری گفتگو شروع ہوئی. دو واقعات قرآن پاک میں نیت سے ریلیٹڈ بہت امپورٹنٹ اور آج کے پرفتن دور میں سمجھنے کے لیے، کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے. ایک ہے اصحاب الفیل کا واقعہ. اصحاب فیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ ٹائم پہلے کا واقعہ ہے. فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں، اور یہ ہاتھیوں کا لشکر ابرہا کی سربراہی میں مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا تھا، اور پھر پروردگار عالم نے ابابیل بھجوائے تھے. چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں ان کے ہاتھوں، ان کے پیروں میں، ان کی چونچوں میں، اور وہ کنکری یوں کر کے اوپر سے وہ ابابیل کنکری پھینکتے تھے، اور جس ہاتھی پر وہ کنکری گرتی تھی ہاتھی پر بیٹھنے والا شخص اور وہ ہاتھی یہ زمین تک چر جاتے تھے، دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے تھے. ابابیل کی چھوٹی سی کنکری سے تقریباً سارے ہاتھی مارے گئے، اور ہاتھیوں پر جو سوار لشکر تھا وہ بھی مارا گیا، لیکن ابرہا نہیں مارا گیا. یہ جو لشکر کا سپہ سالار تھا اور مکہ مکرمہ پر جو اٹیک کر رہا ہے، اس کو جو لیڈ کر رہا ہے، یہ اس واقعے میں نہیں مرا. اللہ نے اس کو زندہ رکھا، یہ واپس بھاگ گیا، اپنے ہاتھی پر سوار تھا اور واپسی مکہ مکرمہ سے اپنے علاقے کی طرف بھاگ نکلا. ابھی تک وہ اپنے گھر نہیں پہنچا تھا، اپنے گھر ابھی تک نہیں پہنچا تھا. اپنے ہاتھی، سفید کلر کے ہاتھی پر سوار ہے. ہاتھی سے اترنے سے پہلے اس کے وجود میں ہی اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگی. ابھی تک گھر نہیں پہنچا، مرا بھی نہیں ہے، اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹنے لگی. اور جب اس کو ہاتھی سے اتارا گیا تو تقریباً اس کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی. اس کو اتار لیا گیا، یہ اپنے گھر چلا گیا. اپنے گھر چلا گیا، گھر پہنچا، 2 مہینے گزرے، اس کے پورے وجود میں کوئی ہڈی باقی نہیں تھی، سب گل گئی. اب صرف گوشت کا لوتھڑا تھا، اور وہ گوشت کا لوتھڑا زندہ تھا. اب ایک لمحے کے لیے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب تصور کیجئے ایسا شخص کہ جو مکے پر حملہ آور ہو رہا تھا، مکے پر اٹیک کیا، لیکن سارے جتنے بھی افراد تھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
لیکن یہ ابرہا مرا نہیں، ہڈیاں ٹوٹ گئی اور پہنچتے پہنچتے اور گھر میں 2 مہینے تک اس کے جسم میں کوئی ایک ہڈی نہیں تھی، لیکن مرا نہیں، زندہ ہے۔ اور 2 مہینے کے بعد اس کے جسم سے یہ جو پیسیز ہیں انگلیوں کے، اس میں جو یہ گوشت نظر آتا ہے، ہڈیاں تو گل گئی، یہ گوشت بھی جھڑنے لگا، لیکن مرا نہیں۔ آنکھ اس کی نکل گئی، مرا نہیں۔ ابرہا کی تاریخ پڑھیں تو ابرہا کی تاریخ میں آپ کو یہ واقعہ بڑا الگ سا ملے گا۔ اس نے بس نیت کی تھی کہ میں کعبے کو توڑوں گا، نیت کی تھی، اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ پروردگار عالم نے ابابیل بھجوائے، لشکر پورا مارا گیا، لیکن کعبے کو گرا کے کعبے کو تباہ کرنے کی نیت کرنے والا شخص مرا نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اسے عبرت کا نشان بنایا۔ ہڈیاں گل گئی، جسم کے حصے گرنے لگے، آنکھیں باہر آ گئی، جسم کے اعضاء ٹوٹنے لگے، یہ جو گوشت ہے یہ ٹوٹنے لگا، لیکن مرا نہیں۔ اور پھر 6 مہینے بعد بس اس کے اندر ایک ہوا بھری، پیپ بھری، اور یہ پھٹا، اور اس کے پھٹنے سے پھر یہ مر گیا۔ ایک پہلا واقعہ نیت کے موضوع پر، کعبے پر گندی نیت ڈالنے والے کے ساتھ اللہ کیسا عبرتناک اس کو پروردگار عالم سزا دیتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ۔ دوسرا، بقوم تبا، تبا نام کے 2 بادشاہ گزرے ہیں۔ پہلا بادشاہ جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، ایک بقوم تبا آیت تجربہ کا حصہ ہے، بہت بڑا بادشاہ تھا اکانومی کے اعتبار سے اور دنیا پر حکومت کرنے کے اعتبار سے۔ مکے کا ایک نام تھا، جو مکے پر غالب ہوتا تھا سمجھے پورے عرب پر غالب ہو جاتا ہے۔ مکے کی حکومت پورے عرب کی حکومت کاؤنٹ کی جاتی تھی۔ یہ تبا حمیری اپنے لشکر کے ساتھ نکلا، مختلف علاقوں کا چکر لگاتے لگاتے یہ مکے پہنچا۔ اچھا، کعبۃ اللہ شریف کا طواف صرف ابھی نہیں ہے، یہ جناب آدم سے چل رہا ہے۔ کافر بھی کعبے کا طواف کرتے تھے، اگرچہ برہنہ ہوتے تھے، برہنہ ہوتے تھے، لیکن کعبے کا طواف ضرور ہوتا تھا۔ یہ تبا آیا، اس نے آ کے مکے میں دیکھا لوگ برہنہ ہیں اور کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، حیران ہوا، لوگوں سے پوچھا کیا ہے، کہ یہ کعبہ ہے، لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں اور تعظیماً لوگ اس کا طواف کرتے ہیں۔ اس نے دل میں نیت کی، اس وقت سب سے بڑا پرسنالٹی جس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے وہ میں، کعبہ نہیں ہے، کعبۃ اللہ شریف نہیں ہے، یہ میں ہوں، میں بادشاہ ہوں اور میں ہوں کہ میری ہی تعظیم کرے، میرے علاوہ کسی اور کی تعظیم نہیں۔ دل میں نیت کی، بولا نہیں، بس یہ نیت کی کہ میں واپسی جاؤں گا اور واپسی جا کے لشکر بنا کے کعبے پر حملہ کروں گا، کعبے کو گرا دوں گا۔ کیوں لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ اس وقت صرف میں ہوں۔ یہ تبا واپس آیا، تبا بیمار ہو گیا، بڑا بڑا طبیب بلائے، حاذق طبیب، ڈاکٹر، اسپیشلسٹ، اس دور کے اسپیشلسٹ طبیب یہ بلائے گئے، دوا دارو ہوئی، روز بروز تبا کی بیماری بڑھتی گئی، ٹھیک ہونے کی بجائے بیماری بڑھتی گئی۔ یمن سے ایک حاذق طبیب کو بلایا گیا
بہترین اسپیشلسٹ نباز، جو نفس دیکھ کر مرض بتائے، نباز بہترین، اسے بلایا گیا۔ نفس چیک کی اور نفس چیک کرنے کے بعد کہا کہ حضور میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے جتنے بھی یہ طبا کے جتنے بھی سپاہی اور دربار میں جو موجود تھے ان کو نکالا، یہ حاذق طبیب نفس پکڑ کے طبا عمیری کی نفس پکڑ کے کہتا ہے حضرت آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ نے کوئی گندی نیت کی ہے، کوئی نیت ایسی کی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس طرح ہیں۔ آپ اپنی نیت ٹھیک کر لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ طبا حیران رہا، یا اللہ یہ کیا؟ نیت تو کی تھی میں نے کعبے کو گرانے کی، اس نیت پر میرے ساتھ یہ معاملہ۔ لشکر بنایا، بڑے بڑے علماء، راہب علماء کو لیا اور لے کے چلا گیا واپس مکے میں۔ مکہ مکرمہ گیا، مکہ مکرمہ کے قریب جا کے بڑے بڑے راہبوں کو بٹھایا 3 مہینے تک، اور کہا کہ مجھے اس کی تاریخ بتاؤ، اس کا پس منظر بتاؤ، یہ کیا ہے، اس کا پس منظر بتاؤ۔ راہبوں نے جو کتابوں میں پڑھا تھا اب وہ بتانا شروع کیا کہ یہ کعبۃ اللہ شریف ہے، اس کو فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، اس کی بنیاد فرشتوں نے رکھی تھی، یوں تھا، یوں جناب آدم علیہ السلام تشریف لائے، پھر یہ کعبۃ اللہ شریف اس کے ساتھ ہی ہے، عرفات کے ساتھ جبل رحمت ہے، وہاں پر جناب آدم علیہ السلام اما حوا کی ملاقات ہوئی، جو ایک تاریخی ہسٹری ان کی کتابوں میں، راہبوں کی کتابوں میں تھی، وہ ہسٹری بتائی گئی۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ بڑا قابل توجہ ہے، کعبۃ اللہ شریف بنایا تھا فرشتوں نے، جمہور کا قول یہ ہے کہ فرشتوں نے پہلے بنایا تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جب آپ زمین پر آئے تو جناب آدم علیہ السلام نے اس کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ یہ 2 قول ملتے ہیں۔ اب ہسٹری بتانا شروع کی، یہ کعبہ ہے اور اس کی یہ برکت ہے، اس کی یہ برکت ہے، اس کی یہ برکت ہے، لوگ اس کی جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو نبیوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، وہ اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ بڑا قابل توجہ پوائنٹ ہے، اگرچہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے سوائے ہمارے نبی کے، سوائے محبوب کریم علیہ السلام کے، ہر نبی اور ہر نبی کی امت کا کعبہ کعبۃ اللہ شریف نہیں ہے۔ یہ جناب آدم کا کعبہ نہیں ہے، بنایا ضرور ہے انہوں نے، لیکن یہ کعبہ جناب آدم کا نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سوائے محبوب علیہ السلام کے اور ان کی امتوں کا کعبہ بیت المقدس ہے۔ یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کی عبادت کا مرکز و محور اور متوجہ ہونے کی جگہ بیت المقدس ہے، کعبہ نہیں۔ کعبہ تو بس آخر میں آ کے آخری جو تعمیر اس کی ہوئی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور بعد میں تحویل قبلہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بنایا۔ وہ بڑا دل نشیں واقعہ ہے، قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہے، اس کو آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا طبا کو کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور یہ بتا دیں، یہ لفظ لکھیں کتابوں میں، یہ بتا دیں کہ یہ کعبہ اس آخری نبی کا قبلہ ہوگا۔ اچھا وہ آخری نبی کون ہے؟ اب اس آخری نبی کے بارے میں کتابوں سے راہبوں نے 1000 راہب تھے، انہوں نے بیٹھ کر پھر آخری نبی کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے ہوں گے، وہ کیسے پیدا ہوں گے، کیا ان کا انداز ہوگا، ان کا حسن کیسا ہوگا۔ کتابوں میں، سابقہ کتابوں میں لکھا ہے ان کا حسن کیسا ہوگا، ان کی ولادت کیسے ہوگی، کب ان کی ولادت ہوگی، اور ولادت کے وقت کیا ہوگا، اور مکے میں پیدا ہوں گے، اسی مکے میں پیدا ہوں گے، پھر بڑے ہوں گے، پھر اعلان نبوت کریں گے، پھر یہاں سے ہجرت کریں گے، اور مکے سے قریب ایک گاؤں ہے جس کو یثرب کہا جاتا، اس وقت کا یثرب جس کو یثرب کہا جاتا ہے، یہ ہجرت کر کے وہاں جائیں گے اور وہاں ان کا مدفن بنے گا، وہاں ان کی قبر انور بنے گی۔ یہ ہسٹری پہلے سے کتابوں میں موجود ہے، اور اس بادشاہ کو یہ سنائی گئی۔ بادشاہ نے کعبۃ اللہ شریف کے اطراف میں
کچھ گھر بنوائے. یہاں گھر بنانے کے بعد یہ چلا گیا یثرب. وہاں بھی آپ نے طبا حمیری نے اپنے راہبوں سے پوچھا کہ کہاں ہوگا, یہاں یہ ہوگا, یہاں حضور کا مدفن ہوگا. پہلے کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ حضور کا مدینے میں مدفن کہاں ہوگا, اور سابقہ کتابوں میں متفق علیہ لکھا ہے. بڑی پیاری بات, بہت پیاری. سابقہ آسمانی صحائف میں لکھا ہے کہ وہ آخری نبی, کائنات میں سب سے محبوب ہستی کی گود میں ان کا وصال ہوگا, اور سب سے محبوب ہستی اما عائشہ ہے, اور اما عائشہ کے حجرے میں ان کی قبر بنے گی. یہ سابقہ کتابوں میں لکھا ہے. یہ ساری ہسٹری جب بتائی گئی تو مدینے میں آ کے طبا حمیری نے قریب قریب گھر بنا دیے مسجد نبوی شریف کے. جہاں حضور کی تربت اقدس بنے گی وہاں قریب قریب گھر بنا دیے. اب جب گھر بن گئے نا تو پھر طبا حمیری نے ایک خط لکھا. خط یہ لکھا کہ حضور میں نے آپ کے بارے میں سنا, آپ تشریف لائیں گے, مکے میں پیدا ہوں گے, یہاں آپ کا مدفن ہوگا. میں نے آپ کے بارے میں جو ہسٹری پڑھی ہے, آپ ابھی تشریف نہیں لائے, لیکن میں طبا حمیری آپ کے آنے سے پہلے آپ پر ایمان لاتا ہوں. میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور یہ خط لکھ رہا ہوں, یہ خط لکھ رہا ہوں. اگر میں زندہ رہا اور آپ آئے تو میں آپ کے قدموں میں قدم بوسی کرنے میں خود آؤں گا, اور اگر میں مر گیا تو یہ خط ہے, یہاں میں نے گھر بنوا دیے اور یہاں لوگوں کو رہائش دے دی ہے. یہ لوگ یہ خط نسل در نسل چلائیں گے, یہاں تک کہ یہ خط میں لکھا جا رہا ہے, یہاں تک کہ یہ خط آپ تک پہنچ جائے گا. طبا حمیری نے یہ خط لکھا, اور یہ خط لکھ کر آپ نے مدینہ طیبہ میں ایک سپرد کر دیا کہ تم جب تک زندہ رہو, اگر وہ نبی آ گئے تو تم نے مجھے بتانا ہے, میں آ جاؤں گا, اور اگر میں مر گیا تو یہ خط تم چلانا نسل در نسل, جب محبوب آئے تو پیش کر دینا. ٹھیک ہے. میرا اس واقعے سے جو مقصود تھا وہ مقصود تھا نیت, کہ طبا نے نیت کی تھی اور اس نیت پر بیمار ہوا. اس واقعے کو پورا کرتے چلے کہ طبا مر گیا, طبا کا انتقال ہو گیا. یہ خط چلتا رہا نسلوں تک, یہ خط چلتا رہا. محبوب جلوہ گر ہو گئے, 40 برس ہو گئے, اعلان نبوت کر دیا, حکم اللہ کی طرف سے آیا کہ ہجرت کر جاؤ. ہجرت بھی ہو گئی, مدینے آئے. اب آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے نا, تو ہر صحابی کی آرزو تھی کہ کاش کہ محبوب پہلی مرتبہ ہمارے گھر میں جلوہ گر ہو جائے. آپ کا جملہ کتابوں میں لکھا ہے, امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں, اور دیگر امام ترمذی نے لکھا ہے, اور دیگر علماء نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ ناقہ, اونٹنی, یہ معمور من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے ہے. جدھر میری یہ اونٹنی بیٹھے گی میں وہیں قیام کروں گا. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے, جہاں میری یہ اونٹنی بیٹھے گی میں وہیں قیام کر لوں گا. اونٹنی چل رہی ہے, صحابہ کرام ساتھ ہیں, ہر ایک کی حسرت ہے. مدینے میں چند گھر ہے, محبوب جلوہ گر ہو گئے, بچیوں نے دف بھی بجا لیے. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ قصیدے بھی ہو گئے, وہ ناخوانیاں بھی ہو گئی. مدینے کی حدود میں بچیاں کھڑی انتظار کر رہی ہیں کب محبوب آئیں گے. محبوب آئے, پھر ترانے بھی چلے, پھر جھنڈے بھی لگے. صحابہ کرام علیہ رضوان جو ایمان لے کر آئے ان کے پاس کپڑا نہیں تھا, اپنے امامے کاٹ کر جھنڈے بنائے تھے. وہ امامے کاٹے گئے, امامے کاٹ کر علم بنائے گئے, جھنڈے بنائے گئے, وہ لہرائے گئے, اور پھر اس بارات میں محبوب کو بلایا گیا.
محبوب مدینہ طیبہ جلوگر ہو گئے، مامور من اللہ اونٹنی پر جلوگر ہے، یہ اونٹنی چل رہی ہے۔ اب حسرت سب کی ہے کہ کہیں ایسا ہو کہ محبوب کی اونٹنی ہمارے گھر کے دروازے پر بیٹھ جائے۔ چلتے 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 وہ اونٹنی آئی، ابو ایوب انصاری کے گھر پہ بیٹھ گئی، گھر کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے نیچے اترے، اور جیسے اونٹنی سے نیچے اترے نا تو محبوب علیہ السلام گھر میں گئے، سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد پہلا سوال کیا ابو ایوب انصاری سے کہ مجھے وہ خط دکھا دو، مجھے میرا خط دے دو، وہ جو طبا نے لکھا تھا۔ علماء نے کتاب، یہ ضمناً بات آئی ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری کی وہ نسل تھی جو چل رہی تھی۔ حضور جس اونٹنی پہ بیٹھے اس اونٹنی کو علم ہے کہ خط کس گھر میں پڑا ہے، اس اونٹنی کو پتا ہے کہ یہ خط کس گھر میں ہے، وہ اونٹنی وہاں بیٹھی۔ سوچیں محبوب جس اونٹنی پر بیٹھے اس اونٹنی کو اتنا علم ہے کہ خط کدھر ہے، سوچے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، محبوب کا مقام کیا ہوگا۔ یہ دو واقعات ہیں نیت پر۔ کعبۃ اللہ شریف کے لیے جس نے بھی غلط نیت کی، جس نے بھی غلط نیت کی ہے، ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، قرآنی واقعات اور آیات طیبات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ لوگ تباہ ہو گئے۔ پروردگار عالم نے انہیں عبرت کا نشان بنایا، وہ ابرہا کی صورت میں ہو یا وہ تبا کی صورت میں ہو، بیمار ہوا پھر وہ ایمان لے کر آیا قبل، لیکن خدا نے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کعبۃ اللہ شریف کے حوالے سے تیسری حدیث، یہ بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھی ہے، یہ تیسری حدیث پاک ہے، نیت سے ریلیٹڈ اور کعبۃ اللہ شریف سے ریلیٹڈ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ بخاری شریف باب ہدم کعبہ، کعبۃ اللہ شریف کو گرا دینے کا چیپٹر، یہ بخاری میں ہے، باب ہدم کعبہ، کعبے کو گرانے کا چیپٹر۔ اس میں وہ احادیث طیبات آئی ہیں جس میں محبوب علیہ السلام نے بتایا کہ قرب قیامت میں ایک بندہ کعبے کو توڑے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کأنی بہ اسود افلج یقلعها حجرا حجرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں ابھی ادھر دیکھ رہا ہوں، کأنی بہ اسود افلج یقلعها حجرا حجرا، میں دیکھ رہا ہوں ایک سیاہ فام حبشی غلام، سیاہ فام حبشی غلام کعبۃ اللہ شریف پر اٹیک کرے گا اور کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے گا، اور یہ جو ہم کو عمارت کعبہ نظر آتی ہے نا، اس عمارت کعبہ کو توڑ دے گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کأنی بہ اسود افلج یقلعها حجرا حجرا۔ حدیث پاک کے لفظ ہے کہ وہ اینٹ اینٹ اٹھائے گا، توڑے گا، کعبۃ اللہ شریف کی ایک ایک اینٹ توڑے گا، اور ساری اینٹوں کو توڑنے کے بعد ان اینٹوں کو، اس گارے اور مٹی کو، ان اینٹوں کو اٹھا کے بحرہ عرب میں پھینکے گا۔ یہ حدیث ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ابھی دیکھ رہا ہوں اس بندے کو، وہ حبشی غلام ہوگا، اس کی پتلی ٹانگیں ہوں گی، اس کے موٹے ہونٹ ہوں گے، یہ اس کا حلیہ ہوگا، وہ کعبے پر اٹیک کرے گا اور مکہ مکرمہ پر اٹیک کرے گا، غالب آ جائے گا، جب غالب آئے گا تو پھر وہ کعبے کو یوں توڑے گا، اس کی ایک ایک اینٹ الگ کرے گا، اور الگ کرنے کے بعد اس کی اینٹوں کو اور اس کے گارے اور مٹی کو اٹھا کے بحرہ عرب میں پھینک دے گا۔ اب یہاں تک تو بخاری کی حدیث ہے۔ اب ایک بہت زبردست کتاب ہے، تفسیر ہے قرآن پاک کی، تفسیر عزیزی، عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ اس تفسیر میں اس حدیث کی شرح لکھی عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ حبشی غلام
کعبۃ اللہ شریف کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اور اس کو بحیرہ عرب میں پھینکے گا، بحر عرب میں، عرب کے سمندر میں پھینکے گا، تو فرشتے اس کی اینٹوں اور گارے اور مٹی کو اپنے پروں پر اٹھائیں گے۔ اس کو جب وہ پھینکے گا سمندر میں تو اس کی اینٹیں اور اس کے گارے اور مٹی کو فرشتے اپنے پروں پر اٹھائیں گے، اور پروں پر اٹھا کے وہ جو حدیث مبارکہ کا ہے نا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے کعبۃ اللہ شریف اٹھا دیا جائے گا، تو یہ فرشتے یوں اپنے پروں پر اس کی اینٹوں کو اٹھا کے، پتھروں کو اٹھا کے لے جائیں گے، اور جب لے جائیں گے نا تو پھر دنیا میں قیامت قائم ہوگی، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی نا تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی اینٹیں خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گی، اینٹیں کعبے کی اینٹیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی۔ تفسیر عزیزی عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا یہ کعبے کی اینٹیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی، مالک میدان محشر ہے، 1,24,000 انبیاء اور ان کی امتیں وہاں قیامت میں محشر میں موجود ہیں، اور یہ کعبۃ اللہ شریف کی اینٹیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی، مالک یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں لوگوں کا نام لے گا کعبہ، لوگوں کے باپ کا نام لے گا کعبہ، کعبے کی اینٹیں، اور لوگوں کے قبیلے کا نام لے گا، نام، باپ کا نام، قبیلے کا نام، یہ نام لے کر یہ کعبے کی اینٹیں خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گی، مالک یہ وہ لوگ ہیں، لفظوں پہ غور کیجئے گا جو تفسیر عزیزی میں ہے، یہ کعبے کی اینٹیں عرض کریں گی، سب کا نام لیں گی، یہ فلاں بن فلاں فلاں قبیلے والا، یہ وہ لوگ ہیں مالک کہ جسے تو نے، جن کے دلوں میں سر کی آنکھوں سے مجھے دیکھنے کی تڑپ تھی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں سر کی آنکھوں سے مجھے دیکھنے کی تڑپ تھی، اور مالک تو نے انہیں اسباب بھی دیے، یہ آئے، مجھے دیکھا، میرا طواف کیا، مالک تیری رضا کے لیے انہوں نے طواف کیا ہے، یہ کعبے کی اینٹیں عرض کرتی ہیں، مالک ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے۔ 4 چیزیں آ گئی، ایک کعبے کی اینٹیں نام جانتی ہیں، ایک کعبے کی اینٹیں باپ کا نام جانتی ہیں، ایک کعبے کی اینٹیں قوم جانتی ہے، اور چوتھی چیز ہے کعبے کی اینٹیں نیت جانتی ہے، کیونکہ حدیث میں لفظ ہے تیری رضا کے لیے کیا، جو تیری رضا کے لیے، یہی تو نیت ہے، یہی کعبے کی اینٹیں، یہ 4 چیزیں جانتی ہیں، نام، باپ کا نام، قوم اور نیت، یہ کعبے کی اینٹیں جانتی ہیں۔ بس پروردگار عالم اعلان کرے گا کہ کعبے کی اینٹوں نے جس جس کے حق میں شفاعت کی ہے نا، پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا فرشتوں ان کی اس کی شفاعت کو قبول کر دیں، اللہ تعالیٰ ان سب بندوں کو قیامت میں بخش دے گا جن لوگوں نے کعبے کو سر کی آنکھوں سے دیکھا اور نیت خدا کو راضی کرنے کی تھی، بخش دے گا۔ وقیل للکعبہ، اور کعبے سے کہا جائے گا کعبے بس، اتنے لوگ، اچھا کعبہ بھولتا بھی نہیں ہے، کتنے لوگوں نے طواف کیا ہوگا، جناب آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک کتنے لوگوں نے طواف کیا ہوگا، کعبے کی میموری اتنی ہے کہ وہ نام نہیں بھولتا، وہ باپ کا نام بھی نہیں بھولتا، وہ قبیلے کا نام بھی نہیں بھولتا، وہ بندے کی نیت بھی نہیں بھولتا۔ وقیل للکعبہ، اور کعبے سے کہا جائے گا کعبے بس، اتنے لوگوں کو بخشوانا تھا۔ پھر یہ کعبے کی اینٹیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی، مالک یہ فلاں بن فلاں قبیلہ فلاں ہے، یہ فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں، پورے میدان محشر میں یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، نام، باپ کا نام، قبیلے کا نام لے کے یہ کعبہ جملہ غور کیجئے گا، کعبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں سر کی آنکھوں سے مجھے دیکھنے کی تڑپ تھی، لیکن مالک تو نے انہیں ظاہری اسباب نہیں دیے، یہ میرے پاس نہیں آ سکے، مجھے سر کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے، لیکن مالک تیری رضا کے لیے ان کے دلوں میں مجھے دیکھنے کی تڑپ ضرور تھی، مالک ان کی تڑپ کے صدقے میں میری شفاعت ان کے حق میں بھی قبول کر۔ دنیا میں کہیں بھی، کسی علاقے، کسی کونے، کسی گاؤں، کسی کوٹھ میں
کوئی بندہ کعبے کو دیکھنے کو تڑپے، کعبے کے طواف کے لیے تڑپے، لبیک اللہم لبیک کی صدا کے لیے تڑپے، تڑپتا یہاں ہے، خبر کعبے کو ہو جاتی ہے، اور کعبہ ہم یہاں ہیں، اور کعبے کو میری نیت کا بھی پتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، کعبے کے پاس کتنا علم ہوگا، کعبے کو نام بھی پتا ہے، باپ کے نام بھی پتا، جو وہاں گئے ہیں ان کا بھی پتا ہے، جو وہاں نہیں جا سکے دل میں تڑپ ہے کعبے کو ان کا بھی پتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کعبہ ہے، اس کی شفاعت بھی ان کے حق میں قبول ہوگی۔ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو واقعات سمجھیے گا، کعبۃ اللہ شریف کے حوالے سے 3 آپ کو سناتی ہیں۔ اب اس ساری کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات یاد رکھیے گا، ماہ ربیع الاول اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت، اس پورے سنیریو کو ساتھ رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں، کعبے کی عظمت، کعبے کے مقام، کعبے کا علم، کعبے کی طاقت، کعبے کی شفاعت، کعبے کے لیے کوئی بری نیت کرے تو خدا کا عذاب، خدا جو انتقام لیتا ہے، کعبے کے لیے کوئی نیت بری کر لے تو ان سب کو سامنے رکھیں۔ لیکن حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، ام آمینہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں جب محبوب کی ولادت ہونے لگی میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک بادل آیا، اور جب وہ بادل میری طرف سے ہٹانا تو میں نے دیکھا کہ یہ کعبہ میرے دروازے پر سجدہ کر رہا تھا، کعبہ میری چوکھٹ پہ چھپ گیا تھا۔ بقیہ تو پورے اماں آمینہ کے ہیں، وہ مولود کتابوں میں لکھی ہے، جو اماں آمینہ کہتی تھی کعبہ جھکا، کعبہ نے اماں آمینہ کو سلام کیا، کعبے کی چھت نے اور میزاب رحمت نے اماں آمینہ کے قدم چومے ہیں۔ جس وقت ابھی ولادت ہونے والی ہے، یہ کعبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ اماں آمینہ کہتی ہے کہ جیسے میں کعبے کو دیکھتی تو کعبہ یوں میرے گھر کا طواف کر رہا ہے، اور کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے اور جھک کے طواف کر رہا ہے، اور جیسے مصطفیٰ جلوگر ہوئے اور محبوب نے جب سجدہ کیا اس وقت کعبہ مصطفیٰ کی پیشانی چوم رہا تھا۔ اب دیکھیں میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، غور کیجئے گا، ایک ہے کعبہ اور ایک ہے کعبے کی عظمتیں، ایک ہے کعبے کا مقام اور ایک ہے کعبے کے لیے گندی نظر اور گندی سوچ، عذاب، عقاب، پکڑ، یہ سب سامنے رکھیں، کہاں کعبہ اور کہاں مصطفیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ علی الاطلاق کائنات میں ہر چیز سے افضل ہے، یہ نبی کریم، علماء نے لکھا متفق علیہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی بلا اختلاف مسلک و مذہب، محبوب علیہ السلام کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی کعبہ، عرش، لوح و قلم سے افضل ہے، اگر اطلاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ٹاپک تو ہے کہ محبوب علیہ السلام جس تربت اقدس میں ہے، وہ جو خاک مقدس محبوب کے جسم کو ٹچ ہے نا، وہ مٹی کعبۃ اللہ شریف سے افضل ہے، وہ مٹی لوح و قلم سے افضل ہے، وہ مٹی عرش الہی سے افضل ہے، وہ مٹی بیت المعمور سے افضل ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ سارے واقعات، کعبے کی عظمتیں اپنی جگہ پر، کعبے کا مقام اپنی جگہ پر، کعبے کا علم اپنی جگہ پر، کعبے کی تقدس اپنی جگہ پر، لیکن ایک طرف کعبہ ہو اور دوسری طرف مصطفیٰ کی ذات ہو، آمینہ کا لال ہو، کہ جس کے جسم سے ٹچ ہونے والی مٹی کعبے سے افضل ہو جائے، عرش سے افضل ہو جائے، لوح قلم سے افضل ہو جائے، بیت المعمور سے افضل ہو جائے کعبہ۔ اسی لیے میرے امام نے، امام محمد رضا فاضل بریلوی نے کہا تھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام، محبوب علیہ السلام، کائنات کے بادشاہ، حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی عظمت لاجواب، نبی علیہ السلام کا حسن لاجواب، نبی علیہ السلام کی ولادت لاجواب، نبی کا چلنا لاجواب،
نبی کا لباس لاجواب، نبی کا غسل لاجواب، نبی کی نگاہ لاجواب، نبی کی زلفیں لاجواب، نبی کا انداز لاجواب، نبی کے ید اللہ کے ہاتھ لاجواب، نبی کا بیٹھنا لاجواب، نبی کا اٹھنا لاجواب، نبی کی ہر ادا خدا نے لاجواب بنائی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا۔ وہ نبی کہ جو سارے نبیوں کا نبی ہو۔ نماز جب فرض ہوئی نا، اب میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو غور کیجئے گا، آپ نے بارہا مبلغین سے یہ آیت کی بات سنی ہوگی۔ جب نماز فرض ہوئی نا اولا تو بیت المقدس کی طرف رخ تھا محبوب کا۔ آپ نے سنا ہوگا بیت المقدس کی طرف رخ تھا محبوب علیہ السلام کا۔ یہودیوں نے تانا دیا تھا ہمارا دین چھوڑ دیا تو پھر ہمارا قبلہ بھی تو چھوڑے۔ یہ باتیں محبوب تک پہنچی۔ آج کے اس اجتماعی ذکر و نات میں اولاً تو یہ سمجھے ہمارا نبی ہے کیا، ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، جس نبی کا، اور پھر مقام سامنے رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے بدلے میں ہم جو میلاد مناتے ہیں وہ کتنی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک طرف مقام مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، امام الانبیاء ہے، دل میں خیال آیا، نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے۔ مسجد قبلتین میں آپ دیکھیں تو دو قبلے تھے، ایک قبلہ اس طرف ہے اور دوسرا قبلہ اس طرف ہے۔ پہلا قبلہ ادھر ہے، حضور ادھر رخ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، دل میں خیال آیا، بولے نہیں ہیں، زبان سے نہیں بولے محبوب علیہ السلام، دل میں خیال آیا مانے قبلہ بدل دے۔ دوسری رکعت میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھاتے ہوئے قیام کی حالت میں یوں دیکھا اوپر 5 مرتبہ، یوں دیکھا پھر دیکھا، بولے کچھ نہیں، بس دل میں ہے مالک قبلہ بدل دے۔ 5 دفعہ دیکھا، پروردگار عالم نے آیت نازل کی نماز کے اندر ہی، دوران نماز ہو رہی ہے، پروردگار عالم نے آیت طیبہ نازل کی۔ پروردگار عالم نے، اب دل میں تو خیال تھا کہ قبلہ بدلے، قبلہ تبدیل ہو جائے، اللہ یہی آیت نازل کرتا محبوب قبلہ بدل لو۔ پروردگار عالم نے پہلے یہ نہیں فرمایا محبوب قبلہ بدلو، پہلے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، میرے محبوب بار بار اپنے رخ زیبا کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو، تیرا رب تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ قد نرا تحقیق کے ساتھ قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب بار بار رخ زیبا کو اٹھا رہے ہو، تیرا رب تیرا چہرہ دیکھ رہا۔ اور یہ آیت پر یقین مانے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، بار بار اپنے رخ زیبا کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو، محبوبہ تیرا رب تیرا چہرہ دیکھ رہا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، محبوب جدھر تیری مرضی ہے اس کو قبلہ بنا دے۔ کہاں ہے لفظ قد نرا تقلب وجهك في السماء، میرے محبوب بار بار رخ زیبا کو آسمان کی طرف بلند کر رہے ہو، تیرا رب تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، میرے محبوب جدھر تیری مرضی ترضیٰ، جدھر تیری مرضی قبلہ بنا۔ محبوب نے سر اقدس کو نیچے کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، اچھا ابھی نمازیوں کو پتہ نہیں ہے کہ نماز میں کیا ہو رہا ہے، پیچھے نمازی ان کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ نماز میں ہو کیا رہا ہے، یہ تو پروردگار عالم ہے، محبوب ہے، آپس میں نماز کے اندر گفتگو چل رہی ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، بار بار رخ زیبا کو آسمان کی طرف اٹھا رہے، میرے محبوب تیرا رب تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے، جدھر تیری مرضی اسی کو قبلہ بنا لے۔ یہ باتیں نماز میں چل رہی ہیں۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب خدا نے مجھے اختیار دیا نا کہ جدھر تیری مرضی قبلہ بنا لی، میں نے، یہ محبت ہے، اب سوچیں اس محبت کا عالم کیا ہوگا کہ خدا محبوب کو اجازت دے گا، محبوب جدھر تیری مرضی اس کو قبلہ بنا دے۔ پھر محبوب کی خدا سے محبت ہے،
کہ نہیں مالک جدھر تو کہے گا ادھر بناؤں گا. پھر آیت طیبہ نازل ہوئی فولی وجہک شطر المسجد الحرام، میرے محبوب مسجد حرام کی طرف رخ کر لے. ٹھیک ہے. اچھا پھر حضور نے بھی نماز ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا. نماز ختم ہونے کا انتظار ہوتا اگلی نماز ادھر پڑھتے، نا 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 نا، نماز میں ہی مصطفیٰ نے قبلہ بدل دیا. ادھر کھڑے تھے، یوں کر کے رخ پھیرا، یوں کر کے رخ پھیر کے پہلی صف، دوسری صف، تیسری، چوتھی، پانچویں ادھر جا کے کھڑے ہو گئے. اب نمازیوں کی بھی دو قسمیں ہو گئی. نمازیوں کی دو قسمیں ہو گئی. ایک نمازی تو وہ تھے کہ جو محبوب کو دیکھ کر انہیں پتہ نہیں ہے قبلہ بدلا، اچھا انہیں نہیں پتا قبلہ بدل گیا، انہوں نے محبوب کو دیکھا جدھر محبوب جا رہے ہیں وہ بھی ادھر مڑتے گئے، وہ بھی اسی طرح مڑ گئے. یار کمال ہے. اب نمازی دو قسم کے ہو گئے، ایک ادھر رخ کیا ہوا، ایک کا رخ ادھر ہے جدھر مصطفیٰ کا ہے. قرآن نے پتہ کیا کہا؟ ہم نے نماز میں قبلہ کیوں بدلا ہے، نماز میں دوران نماز قبلہ کیوں بدلا؟ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولِ، نماز میں قبلہ اس لیے بدلا تاکہ ہم دیکھیں، دنیا کو بتائیں کہ میرے مصطفیٰ کا کون ہے، میرے محبوب کی اتباع کون کرتا ہے. میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، یہ وہ نبی ہے محبوب کی رکوع کی، محبوب کی اولاد کی، محبوب کے وش اس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قسم، اور پھر قسم ہے والفجر ولیال عشر، والفجر کی قسم، والفجر مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی قسمیں ہیں. اب ایسا نبی ہو کہ جس کے چہرے کی قسمیں، جس کے وجود کی قسمیں پروردگار عالم قرآن سے پڑھ کر تصرف سارے نبی میرے مصطفیٰ کے بعد ہے، مصطفیٰ کے نیچے ہے. اور پھر قصیدہ بردہ شریف کے اندر تو کلیئر شرف الدین موسی نے لکھ دیا وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غرفا من البحر او رشفا من الدیم. غرفا من البحر کہتے سمندر سے چلو. اپنی امت کی قبر میں نہیں آئے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان میں سوائے ہمارے نبی کے کوئی کسی کی قبر میں نہیں آتا. یہ تو ہم ہیں. ہم دنیا میں کہیں بھی مر جائیں نا، جب سارے ہمارا ساتھ چھوڑ جائے نا، اللہ کی عزت کی قسم تیسرا سوال ہوتا ہے مصطفیٰ جلوگر ہوتے ہیں. وہ کیسے اختیار والا نبی ہے، وہ کیسی محبت کرنے والا نبی ہے، وہ ہم سے کیسا پیار والا نبی ہے. اب اس نبی کی آمد پر ہم بے آسراؤں کو آسرا ملا ہے، ہم بے یقینوں کو یقین ملا ہے، ہم بے قراروں کو قرار ملا ہے، ہم بے چینوں کو چین ملا ہے، ہم بے بارشوں کو ہم بے عیبوں کو ہم عیب داروں کو بے عیب ملا ہے. ہمیں کوئی اپنی اٹھا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کی آمد، سردار کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، سرور کی آمد. ایک بڑی تعداد ہے اسلامی بھائی عاشقان رسول جو شہید ہوئے، اور ایک بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے جو زخمی ہو گئے اور اس وقت ہاسپٹلائز ہیں، مختلف ہاسپٹلز کے اندر ہیں. میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، یہ بہت ٹف ٹائم تھا. یہ بڑے بڑے لوگ ایسے تھے کہ ہمارے دماغ سن ہو گئے تھے کہ ہم کریں کیا، ہم کیسے ان ساری چیزوں کو مینیج کریں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، امیر اہل سنت کے فیضان سے ایک تحریک، ہماری اس تحریک، ہماری تنظیم کا ایک شعبہ ہے FGRF. FGRF یقین مانے کیا مستوں، کیا کھڑکوچا، کیا گرین گڑھ، کیا سول ہاسپٹل، کیا BMC تو کیا CMH. FGRF کے اسلامی بھائی پہنچے، کھانا، لنگر، پانی، جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا. آپ یقین مانیں یہ وہ مدد تھی FGRF کی صورت میں کہ بڑے بڑے علماء اس وقت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار جو دعوت اسلامی کر گئی نا، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یقیناً علماء سب کی ان کی کاوش تھی، لیکن دعوت اسلامی جس فورم پہ لوگوں کے گھروں میں گئی، لوگوں کی جھگیوں تک گئے،
وہاں جا کے ملے. عرفان بھائی تھے ہمارے ڈویژن نگران اور ہمارے ساتھ FGRF کی پوری ٹیم تھی. یہ وہاں جھگیوں تک گئے ہیں, ان سے ملاقاتیں کی ہیں, ان کو جو حسب توفیق تھا وہ دیا ہے, لنگر بھی پہنچایا ہے. یہ کمال تھا اس دعوت اسلامی کے اس عظیم ڈپارٹمنٹ FGRF کا کہ انہوں نے بڑے مضبوط انداز میں اور بڑے مینج کر کے اس سانحے کے اندر عاشقان رسول کی مدد کی ہے. کیا بلڈ دینا, کیا میڈیسن کے حوالے سے, کیا دیگر ایکٹیویٹیز ہے, ہر ایکٹیویٹی میں آپ کو FGRF دعوت اسلامی کی فرنٹ پہ نظر آئے گی. دعوت اسلامی کا ایک طریقہ کار ہے, وہ اس طریقہ کار پر یقین مانے انہوں نے دل خوش کر دیے. بڑے بڑے علماء شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ واہ یار, شکریہ دعوت اسلامی, شکریہ امیر اہل سنت, شکریہ FGRF. مرشدی افطار پر نور کی برسات ہو, مرشدی افطار پر نور کی برسات ہو, مرشدی افطار پر نور کی برسات ہو. ایسی سوچ دے دی, یقین مانے. کہاں وہ پیر مرد قلندر کراچی میں جلوگر, کہاں ہمارے سینوں میں عشق رسول اور عاشقان سے محبت, عاشقان رسول سے محبت. کہیں تکلیف ہو FGRF, کہیں سیلاب آئے FGRF, کہیں زلزلہ آئے FGRF, کہیں کوئی بڑا المناک کو معاملہ آ جائے FGRF, کہیں پودے لگانے ہوں FGRF, کہیں کھانا کھلانا ہو FGRF, کہیں کوئی کرائسس آئے, کوئی پریشانی آئی FGRF. اور مزے کی بات, دعوت اسلامی صرف جلوس والا میلاد نہیں مناتی. میلاد منانے کے مختلف طریقے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم جلوس نکالتے ہیں, یہ ہمارے ایمان کا حصہ, یہ ہماری عقیدت و محبت ہے, برکت و محبت ہے. ہم نکالیں گے, جلوس بھی نکلیں گے, مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بھی لگیں گے, انشاءاللہ فضاؤں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ترانے بھی گونجیں گے. وہ سب, وہ بھی میلاد ہے. اپنے مزاج کو بدل دینا بھی میلاد ہے, اپنی طبیعت کو بدل دینا بھی میلاد ہے, اپنی جبینوں کو سجدوں میں جھکا دینا بھی میلاد ہے, اپنے انداز کو مصطفیٰ کے انداز میں تبدیل کر دینا بھی میلاد ہے, اپنے لباس کو محبوب کے لباس میں بدل دینا بھی میلاد ہے, اپنی زلفوں کو محبوب کے ادائے زلف پر بدل دینا بھی میلاد ہے. عملی میلاد, اخلاقی میلاد, کیریکٹر وائز میلاد. یہ دعوت اسلامی کا طور امتیاز ہے اللہ کے کرم سے. جہاں جلوس میلاد ہے وہ بھی ہوگا, اور جلوس میلاد کے ساتھ ساتھ کردار میں بھی میلاد ہوگا. ہماری گفتار میں, ہمارے انداز میں, ہمارے لباس میں. جس نبی کے لیے ہم نعرے لگا رہے ہیں وہ نبی آپ کی اپنی پرسنل لائف میں ہے. آپ کے لباس میں وہ نبی کہاں ہے, آپ کی زلفوں میں وہ نبی کہاں ہے, آپ کے چلنے پھرنے میں وہ نبی کہاں ہے. اس نبی کی سنتیں اور اس نبی کا طریقہ آپ کے گھر میں کہاں ہے. یہ میرے پیر, میرے امیر اہل سنت کا کرم ہے. امیر اہل سنت نے صرف ایک نعروں والا میلاد نہیں, کردار کو بدلنے والا میلاد بھی منایا ہے, اور پوری دنیا میں با کردار مسلمان بنا کے نبی علیہ السلام کے در کے بھکاری اور فقیر بنا کر ہمیں یہ سوچ دے دی ہے. اور یاد رکھیں میرے پیاروں محترم اسلامی بھائیوں, 12 ربیع الاول کا میلاد اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے, لیکن پورے سال کا میلاد بھی منائیں. نمازوں کی پابندی کریں, دین سیکھیں, دین کی امپورٹنس سیکھیں, گلی گلی قریہ قریہ جا کے مصطفیٰ کی سنتوں کا درس دیں, محبوب کی محبت کا درس دیں, چراغ سے چراغ جلاتے جائیں. جہاں جائیں آپ کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عشق ان کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے, آپ کی بارگاہ میں, آپ کی صحبت میں بیٹھ کر ان کے دلوں میں سرکار کی محبت پیدا ہو جائے, سرکار کی محبت بڑھے. یہ جو میلاد ہے نا, یہ اس وقت پوری دنیا میں دعوت اسلامی منا رہی ہے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اس مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں. ہم تمام عاشقان رسول آل سنت کے تمام جتنے بھی ہیں, اللہ کا کرم ہے, دعوت اسلامی ان کے ساتھ ہے. ہر مشکل وقت میں یہ دعوت اسلامی ان کے ساتھ کھڑی تھی, کھڑی ہے, کھڑی رہے گی. طریقہ کار اس کا ہمارا پورے پلاننگ کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو دعوت اسلامی کے اس مشکبار مدنی ماحول سے ہر دم وابستگی عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام. ہاں, اس میں ایک اور امپورٹنٹ اعلان یہ کرنا تھا. میری آپ تمام اسلامی بھائیوں سے عاجزانہ عرض ہے, یوں سمجھیں, آپ تشریف رکھ کے بیٹھ جائیں, آپ لوگ 1 منٹ کے لیے صرف بیٹھ جائیے گا. بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. 15 اکتوبر, دیکھیں مسلک اہل سنت کو اس وقت سب سے زیادہ مسلک اہل سنت کو اس وقت جو ضرورت ہے نا, وہ ضرورت ہے اچھے علماء کی, اچھے حافظوں کی, باکردار حافظ ہو,
باکردار عالم. اس وقت مسلک اہل سنت کو سب سے زیادہ ضرورت علماء کی اچھے اور اچھے حفاظ کی ہے، اور اچھی ایک ایسی تحریک کی ہے کہ جو تحریک دین کا درد لے کر اٹھے اور پوری دنیا میں محبوب علیہ السلام کے عشق و محبت کا پرچم لہرا دے. وہ دعوت اسلامی ہے 15 اکتوبر کو ہر سال ربیع الاول میں 12 ربیع النور شریف کے فوراً بعد ٹیلی تھون ہوتا ہے. یقیناً آپ کے لیے یہ کوئی نیا نام نہیں ہوگا. ٹیلی تھون، ٹیلی تھون مینس مدنی عطیات. 1 یونٹ 10,000 روپے کا. آئے میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، بظاہر ہمیں یہ 10,000 روپیہ، لیکن جب اللہ کو دینا ہو نا، پروردگار عالم کو، جب خدا کو دینا ہو تو پھر گن کے کیوں؟ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ تسبیح پڑھ رہے تھے، آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو کہا، رے کبھی خدا نے بھی گن کے دیا ہے؟ خدا نے بھی کبھی گن کے دیا ہے؟ سلطان باؤ نے تسبیح توڑ دی کہ جو خدا بے حساب دیتا ہے تو پھر پڑھو بھی تو بے حساب. تو یہ سب کچھ دیا بھی تو خدا نے ہے، اور خدا کو جو بندہ رب کو دیتا ہے، پروردگار عالم کبھی بھی رکھتا نہیں ہے، ڈبل کر کے واپس کرتا ہے. آئیے دعوت اسلامی کے اس ٹیلی تھون میں آپ ہم سب اس میں شرکت کریں. بڑے آسان انداز میں آپ کو ذمہ داران ملیں گے. مدارس المدینہ کے ہمارے قاری اسلامی بھائی ملیں گے، جامعۃ المدینہ کے دیگر ہمارے ذمہ داران ہیں. یہ ہر نیکی بھلائی اور خیر خواہی کے کاموں میں اور ہر فلاحی کام کے اندر یہ باقاعدہ اس کو خرچ کرنے کی جو ایک تنظیمی طریقہ کار کے مطابق ہے. 15 اکتوبر کو یہ ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے. کم از کم ہر اسلام صاحب ثروت، جو صاحب ثروت ہے، جنہیں خدا نے دیا ہے، جنہیں رحمان نے عطا کیا ہے، وہ کم از کم یہ 12ویں کا مہینہ ہے تو کم از کم 112 یونٹ تو اسلامی بھائی دے، جو صاحب ثروت ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ 112 یونٹ دے. اچھا جو 112 نہیں دے سکتے، کم از کم 12ویں کی نسبت ہے 12 یونٹ تو ہر اسلامی بھائی دیتے. یہ دوسری کیٹیگری. تیسری کیٹیگری جو کچھ نہیں دے سکتا، وہ کم از کم پنجتن پاک کی نسبت سے 5 یونٹ تو کر دے. کچھ خود کر لے، دوست احباب گھر والوں سے، رشتہ داروں سے یوں ترکیب بنا کے ہر اسلامی میں کم از کم 5 یونٹ تو کر لے. اہل ثروت کم از کم 112 کریں، عام متوسط 12 یونٹ کریں. ہر اسلامی بھائی کم از کم 5 یونٹ خود ایک کر لے ذاتی، بقایا چاچے سے، مامے سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے ترکیب بنا کے 5 یونٹ جامعۃ المدینہ کو، مدرسۃ المدینہ کو، دعوت اسلامی کے ہر شعبے کو، دعوت اسلامی اوورال پوری دعوت اسلامی ذمہ داران موجود ہیں. ان کو آپ 15 اکتوبر سے پہلے ہم یہ سب جمع کروا کے اس کی ڈی ایم رسید ہم حاصل کر لیں. آپ یقین مانیں اس وقت دین اسلام کو بہت ضرورت ہے. ہمیں ایسے سورسز چاہیے. ہمیں پورے بلوچستان میں نہیں، پوری دنیا میں جامعات المدینہ بنانے ہیں، مدارس المدینہ بنانا ہے، پورا نیٹ ورک بنانا ہے. اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ جو ہم نے لڑنا ہے نا، تو ہمارے قلعے مدارس اور مساجد ہیں. ہم نے آگے چل کے دین اسلام کا کام کرنا ہے، تبلیغ علم دین کرنی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنتوں کا پرچار کرنا ہے. سورس آف انکم ہوگا تو آگے بڑھیں گے. تو یہ سب آپ سب کے تعاون سے ہر سال ایک اچھی تعداد میں ٹیلی تھون ہوتے ہیں. لیکن اس سال ایسا کیجئے گا کہ واقعی عرفان بھائی مالیات ہمارے پورے بلوچستان کی فائنینس کو دیکھ رہے ہیں. عرفان بھائی ہمارے قاری انور بھائی دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پورے بلوچستان کے نگران ہیں. اس مرتبہ کا ٹیلی تھون ایک مثالی ٹیلی تھون ہو اور پتہ چلے کہ ربیع الاول میں عاشقوں نے ٹیلی تھون کیا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ اور ہر اسلامی بھائی شرکت اپنے واٹس ایپ گروپس ہیں، اس میں باقاعدہ ڈیلی بیسس پر میسج ڈالیں. دعوت اسلامی کو ٹیلی تھون، دعوت اسلامی کو یونٹ، جتنے بھی آپ کے واٹس ایپ گروپ ہے، آپ کے فیس بک کے پیجز ہیں، وہاں پر آپ باقاعدہ دیں اور باقاعدہ کلیکشن کروائیں. ہمارے مالیات کا اکاؤنٹ نمبر ہے، وہ اکاؤنٹ نمبر وائرل کیا جاتا ہے، فیس بک پر بھی ہوتا ہے، واٹس ایپ گروپوں میں بھی ہوتا ہے، اور ہمارے ڈی ایم رسید ذمہ دار موجود ہے. یقین مانی کے کام کر جائیں، ہم دے جائیں گے. آپ کے دیے ہوئے پیسے سے کسی طالب علم کو ایک وقت کی روٹی مل گئی اور وہ روٹی کھا کے اس کے اندر طاقت آئی اور اس نے قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھ کر اگلے پڑھنے کے بعد وہ منبر رسول پر بیٹھا اور بیٹھ کے قال اللہ قال رسول پڑھا. ہم مر جائیں گے، ہماری قبروں میں بھی اس کی جزا ملے گی، وہ نور ملے گا جس کا ہم سوچ نہیں سکتے. ہمت کیجیے گا میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ہمت کریں گے، مدد کرنے والی ذات رحمان کی ہے، وہ مدد کرے گی. ٹیلی تھون میں بھرپور روزانہ کی 15 اکتوبر کا انتظار نہیں کیجیے گا.
کہ 15 اکتوبر کا انتظار ہو کہ بھائی روزانہ ہمارا 15 اکتوبر ہے، روزانہ ہمارا ٹیلی تھون ہے، باقاعدہ مہم چلائیں. پہلے فیس پر آپ اپنے رشتہ داروں سے ترکیب بنائیں، اپنے دوست احباب سے، اپنے حلقہ احباب سے کریں، بیرون ملک کے وہاں رابطہ کریں، جہاں پر بھی ہیں. بس دعوت اسلامی کا ٹیلی تھون ہو رہا ہے، جملہ فلاحی، نیک، خیر خواہی والے اور اچھے کاموں کے لیے، جائز کاموں کے لیے یہ ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے. آپ تمام روزانہ 15 اکتوبر کے انتظار کیے بغیر روزانہ آپ ٹیلی تھون کے حوالے سے مہم چلائیے گا. اور ابھی بھی ہمارے اسلام بھائی وہاں موجود ہوں گے، جو ابھی بھی دینا چاہتا ہو، حشو توفیق جو دینا چاہتا ہو، وہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو یہ پیش کرے. یقین مانے وہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سلطان محمود غزنوی، نام آپ نے سنا ہوگا، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ. اب سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے عاشق رسول. رات کے وقت آپ مٹی کا پیالہ ہوتا، اس میں عطر ڈالتے اور تسبیح رکھتے اور درود پاک پڑھتے، اس نیت سے کہ محبوب کا جلوہ مل جائے، لیکن ہوتا نہیں تھا. رات کو دیکھا، ایک رات گزر رہے تھے، چکر لگایا، دیکھا مدرسے کا ایک طالب علم ہے، چراغ ایک گھر میں جل رہا ہے، اس چراغ کی تھوڑی سی روشنی آ رہی ہے اور یہ بچہ اس روشنی پہ کتاب پڑھ رہا ہے. اس وقت چراغ کا دور تھا، وہ تھوڑی سی روشنی آئی، اس پہ چراغ پہ کتاب پڑھ رہا ہے. سلطان محمود غزنوی صبح ہوئی، اپنا ذاتی چراغ لیا، جیب میں ڈالا، اس مدرسے میں گئے، پوچھا بیٹا ان میں سے کون سا طالب علم تھا جو رات کو پڑھ رہا تھا، جو چراغ کی روشنی، چراغ نہیں تھا اس کے پاس، کسی گھر سے چراغ کی روشنی آ رہی تھی اور وہ اس پہ کتاب رکھ کے پڑھ رہا تھا. بتایا گیا یہ طالب علم ہے. سلطان محمود غزنوی نے اپنا ذاتی چراغ دیا، بیٹا یہ چراغ لے لو، رات کو یہ جلا کے پڑھ لیا کرو. اس رات جب سوئے نا تو مصطفیٰ خواب میں جلوہ گر ہو گئے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، محمود غزنوی تو نے میرا دین پڑھنے والے کے طالب علم کی خدمت کی ہے، آج ہم تم سے بہت خوش ہوئے. سرکار طلبہ کی خدمت سے بہت خوش ہوتے ہیں. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہمت کیجیے گا، روزانہ ٹیلی تھون کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کارکردگی آپ اپنے ذمہ داران کو ضرور دیجیے گا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. میں تو سمجھ رہا تھا کہ طاہر بھائی کی طرف سے تو نیت آئے گی. اطہر بھائی، اطہر رشید بھائی کی طرف سے 10 یونٹ، 12 کی نسبت سے 12 کر لیں. اطہر بھائی 12 یونٹ ہو گئے. ایسا 12 یونٹ قبول فرما لیں. طاہر بھائی کا تو الگ سے ہوگا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ اب انشاءاللہ کرم ہوگا انشاءاللہ العزیز. عرفان بھائی انشاءاللہ اس مرتبہ آپ کو خوش کریں گے سارے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہماری محبتوں کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. درود و سلام کے خیال کریں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آج وہ تشریف لایا جس نے روتوں کو ہنسایا، جس نے جلدوں کو بجھایا، جس نے بگڑوں کو بنایا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. عرش اعظم کا ستارہ
جہاں کا راج والا، تخت والا، تاج والا، بے کسوں کی لاج والا، ساری دنیا کا اجالا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش محلہ، الصلاۃ والسلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، وہ زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، وہ زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام، الصلاۃ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش محلہ، الصلاۃ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تمام اسلام کے تشریف رکھیے، ابھی انشاءاللہ ختم شریف ہوگا۔ یہ ایصال ثواب شہداء میلاد مصطفیٰ مصطوب، وہاں جتنے بھی شہداء ہیں اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی عاشقان رسول میلاد شریف میں شہید ہوئے، اس کے علاوہ جو شہادتیں ہوئی ہیں عاشقان رسول کی، ان کے ایصال ثواب کے لیے ختم شریف پڑھا جائے گا۔ لنگر بھی ہے شہداء میلاد مصطفیٰ کے ایصال ثواب کے حوالے سے۔ مدینہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے مالک کریم، آج محفل میلاد منایا گیا. اے اللہ قرآن پاک کا ختم شریف بھی پڑھا گیا. اے اللہ نعتیں پڑھی گئی، سنت ہمارا بیان ہوا، صلاۃ و سلام ہوا. مالک کریم اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے تمام انبیاء، صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان تمام کی روحوں کو وصال کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص اے اللہ جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مستوم میں اللہ واقعہ ہوا، وہاں شہید ہوئے ہمارے عاشقان رسول، ان کی نظر پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آمین. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. آمین. ان کی قبروں کو روشن فرما. آمین. اے اللہ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. سرکار کی شفاعت نصیب فرما. اے مالک کریم اس سانے میں جو زخمی ہوئے اے اللہ اس وقت ہاسپٹل کے اندر ہے، مالک کریم ان کو صحت یابی عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے گھروں کی خیر فرما. اے اللہ رحمت کی سب پر نظر فرما. اے مالک کریم آج یا میلاد منانا مالک کریم ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ. آمین. مالک ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ ہم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو. اے مالک کریم اے اللہ گناہوں کی گندی بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما. اے مالک کریم ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما. مالک تو کریم ہے، تیرا نام رحمان و رحیم ہے. اے اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ پیش کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش، اے اللہ ہمارے لیے، اے اللہ ہمیں گناہوں کی اے اللہ میں معافی عطا فرما. اے اللہ تو کریم ہے. اے مالک کریم تو 70 ماؤں سے بڑھ کر بندے سے پیار کرنے والا ہے. اے مالک کریم تیرا دستور نرالا ہے.
کہ دنیا میں جو مجرم جرموں کا اقرار کرتا ہے اسے سزا سنائی جاتی ہے۔ اے اللہ تیرے آگے جو مجرم اے اللہ گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو اسے معافی سے نوازتا ہے۔ اے اللہ تو کریم ہے، کرم فرما دے۔ اے اللہ صدا کے لیے راضی ہو جا کہ مالک کریم یہ اسلامی بھائی دور و نزدیک سے یہاں پر آئے، اے اللہ اس اجتماعی میلاد میں آئے، اے اللہ ان سب کی یہاں حاضری کو قبول فرما دے، سب کے بیمار صحت یاب ہو جائیں، سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں، راحت و سکون نصیب فرما دے۔ اے مالک کریم اے اللہ سب کے گھروں میں خوشحالیاں عطا فرما، اے اللہ رحمت کی نظر فرما، اے اللہ ہمارے گھروں سے تو شیخ الحدیث پیدا فرما، مفتیان کرام پیدا فرما، اے اللہ ہمارے اس محلے پر رحمت کی نظر فرما، مالک اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما دے، اے اللہ ہمارے پورے کوئٹہ شہر پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ ہمیں مخلص مبلغین عطا فرما، اے اللہ ہمارے مددگار پیدا فرما، دین کے دائی پیدا فرما، اے مالک کریم بلوچستان پورے صوبے پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ امن و سکون عطا فرما، اے اللہ امن کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ سکون کا گہوارہ بنا دے، ہمارے ملک پاکستان کی بھی خیر فرما دے، اے اللہ جہاں جہاں دنیا بھر میں مسلمان بستے ہیں اے اللہ تو سب کی خیر فرما دے۔ مالک کریم اے اللہ آج کے میلاد پاک کے صدقے ہمیں اسی سال حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، ہمارے لیے اسباب بنا، اے اللہ اسی سال کعبے کا طواف نصیب فرما، حجر اسود کو چومنا مقدر بنا دے، مالک کریم تیرے محبوب کے مدینے اے اللہ دکھا دے وہ مدینے پاک میں شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت نصیب فرما، مدینے کی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہم سب کی نیک جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ اس اجتماعی میلاد کے انعقاد کرنے میں جس اسلامی بھائی نے جس طرح کا بھی تعاون کیا اللہ سب کا قبول فرما، سب کو دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، اے اللہ علماء اہل سنت کا سایہ دراز فرما، اے اللہ بالخصوص ہمارے امیر اہل سنت قبلہ شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ دراز فرما، ان کی خیر فرما دے، ان کی بنائی ہوئی شورا کی حفاظت فرما، دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران کی ہر طرح سے حفاظت فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب دم واپسی قبر ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ رسول اللہ، لب پر ہو لا الہ الا اللہ۔ بند کر دو نا بس۔